جب مجھے یہ کہا گیا کہ ان کے پاس صرف 24 گھنٹے بچے ہیں اور صبح 4:30 بجے فکس ان کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو وہ ٹائم جو تھا وہ ایک قیامت کا دن تھا۔ السلام علیکم، میرے بہت سے جو ویورز ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں کافی منتھ سے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کیسے ہوئی۔ جی ہاں، آج کے ہی دن 5 سال پہلے 23 جون 2018 میری زندگی کا ایک بہت برا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا جس دن میری زندگی میں ایک کہہ سکتے ہیں کہ قیامت آ چکی تھی۔ ہوا یوں تھا، میرے ہسبینڈ کو لمفوما تھا، 1.5 سال پہلے ڈائیگنوز ہوا تھا، شادی کی تقریباً 6.5-7 سال کے بعد ان کو لمفوما جو کہ ایک لمفیٹک سسٹم کا کینسر ہے وہ ڈائیگنوز ہوا تھا، اور ہی واز 39 ایٹ دیٹ ٹائم، اور بس ان کا علاج پھر وہاں پہ شروع ہو گیا۔ قطر میں تھے ہم لوگ، العمر ہاسپٹل میں پراپر ان کا علاج شروع ہو گیا، بہترین علاج ہوا ان کا۔ بہت دعائیں کیں سب نے، پاکستان میں بھی ہم سب نے، اور میرے پاس 2 بچے تھے میرے اپنے جو ہیں، اللہ ان کی زندگی کرے۔ اس وقت میرے بچے بہت چھوٹے تھے، آج سے 5 سال پہلے، اور جب یہ ڈائیگنوز ہوا تھا تو 6.5 سال پہلے کر لیں، کیونکہ 1.5 سال ان کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا تھا۔ اور پھر فائنلی بہرحال 23 جون 2018 کو ایسے ہوا، بلکہ 22 جون کو جمعے کا دن تھا، اور جمعرات کو یعنی جمعے کی رات کو جب میری ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ میں مارننگ میں انشاءاللہ آ جاؤں گا۔ تو ماشاءاللہ فوڈی تھے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میرے لیے اچھا سا کھانا تیار کرنا، بس ڈسچارج پیپر صبح 8 بجے میٹے وہ آ جائیں گے اور میں آ جاؤں گا۔ وہ ڈرائیو کر کے خود ہی جاتے تھے، اور دیکھنے میں بالکل نہیں لگتا تھا کہ ان کے کیموز ہو رہے ہیں، اور وہ کینسر پیشنٹ ہیں ماشاءاللہ، وہ بہت فٹ لگتے تھے، فائن لگتے تھے۔ تو میں رات میں پتہ نہیں کیوں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، جمعے کی جب رات تھی، تو اچانک سے بس صبح مجھے ان کا فون آیا، جب میری آنکھ لگی تو ان کا فون آیا کہ یہ وہ دن آ گیا جس سے ہم ڈرتے تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا ہو گیا نا، میں خود ڈرتی تھی اس چیز سے، لیکن میں کبھی بھی ان سے کہتی نہیں تھی، میں ایسے شو کرتی تھی کہ ہاں بھئی یہ ایک نارمل سی چیز ہے، اور پاکستان میں کیا دنیا میں کیا ہر کسی کو، بہت سے لوگوں کو آج کل زیادہ تر کینسر ہی ہوتا ہے، اور وہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ میں ان کے سامنے ہر وقت ایسے شو کرتی تھی کہ انشاءاللہ یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور ان کا اپنے دوستوں سے یہی کہنا تھا کہ میری جو بیوی ہے وہ میری ہمت ہارنے نہیں دیتی، مجھے بالکل ہمت ہارنے نہیں دیتی، کیونکہ مجھے یقین تھا اللہ کی ذات پہ، اللہ پاک دعاؤں کا سننے والا ہے، میرا اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے، اور اسی یقین کے ساتھ دعا مانگ رہی تھی کہ میرے پاس 2 بچے بھی ہیں، یا اللہ ان کو زندگی دینا، ان کو صحت دینا، اس بیماری کو ختم کر دے، اور ہر وظیفے کیے، سب کچھ جو ایک انسان اپنی استطاعت، اپنی طاقت کے مطابق کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی، جتنے صدقے سب کچھ کیا، لیکن موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ تو صبح سویرے ان کا مجھے فون آ گیا، اور انہوں نے کہا، تو خیر اس وقت تو میں ان کا فون سنتے ہی فینٹ، بالکل بے ہوش ہو گئی تھی، کیونکہ یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ بہرحال انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ کل صبح 4:30 بجے تک میں ختم ہو جاؤں گا، تو تم بچوں کو لو اور آ جاؤ۔ ان کا یہ تھا کہ وہ مجھے ہاسپٹل نہیں جانے دیتے تھے بچوں کے ساتھ، یعنی خود ہی جاتے تھے خود ہی آتے تھے، انہیں تھا کہ مجھے بچے ہمیشہ ہیلدی ہی دیکھیں، ان کے ذہن میں نہ ہو کہ بابا کو ہاسپٹل میں بابا لیٹے ہوئے ہیں یا اس طرح سے، تو ان کے سامنے میں ہیلدی ہی اچھا، یعنی ان کی یادوں میں رہوں۔ بہرحال میں وہاں چلی گئی، کیونکہ ہماری اپنی فیملی تو تھی نہیں وہاں، سارے جتنے بھی میرے ہسبینڈ کے فرینڈس تھے، اور باقی جو آفس کے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر پاکستانی 20-22 فیملیز تھیں، کافی فیملیز تھیں، تو وہ بالکل بہت اچھے تعلقات ان کے ساتھ تھے۔ میں چلی گئی ہاسپٹل دوحہ العمل میں، اور پھر بس یقین نہیں آ رہا تھا، روم نمبر 204 ابھی تک جب مجھے یاد آتا ہے
ہر کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ میں وہ وقت بھولی ہوں. اگر اس چیز کو یعنی میں نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو صرف اس لیے کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے اور مجھے میرے بچوں کو کامیاب کرنا ہے. بس بہت مشکل وقت تھا وہ، اور کہنا بتانا ابھی تک بہت مشکل ہے، کیونکہ میں ابھی تک اس کنڈیشن سے 5 سال ہو گئے ہیں. یعنی دنیا کہتی ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ صبر آ جاتا ہے، سب ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، صبر نہیں آتا، بالکل بھی نہیں آتا. آپ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو صبر آ جائے. بس وقت کے ساتھ ساتھ بندہ اپنے دکھ کو بیان کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور بس وہ ایسا دن تھا، انہیں آکسیجن لگی ہوئی تھی اور وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تم اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دے، کیونکہ تم اللہ سے دعا کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سن لیتا ہے. بہرحال ہم دونوں ہی دعا کر رہے تھے، اسی طرح کرتے کرتے رات ہو گئی. وہ انہیں آکسیجن مسلسل لگی ہوئی تھی اور میں ان کے پاس بیٹھ کے پھر ریسیٹیشن کرنے لگی، نماز پڑھی انہیں کے پاس بیٹھ کے، اور کنٹینیوسلی بس ایک بے بسی سی تھی. وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کے سامنے ہم سارے صدقے دے دیں، کچھ بھی کر دیں، جو میرے رب نے چاہنا ہے وہی ہونا ہے. ہم بیٹھے دعائیں مانگ رہے تھے، یا اللہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے یا میرے پاک پروردگار اس موت کو تو ٹال دے. میں ان سے یہی کہہ رہی تھی، یہ جو ڈاکٹرز ہیں نا ان کو تو کچھ نہیں پتہ کہ موت کب آنی ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ موت کب آنی ہے. یہ ریکارڈنگ کرنا میرے لیے بہت اٹ واز ناٹ ایزی ٹاسک فار می. اور اسی طرح بس فجر کی اذان ہو گئی اور جو ہی میں نماز پڑھنے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے. آکسیجن لگی ہوئی تھی لیکن ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، اور وہ جو ہی میں نے ان کی طرف دیکھا تو انہوں نے آکسیجن اپنے ہاتھ سے اتاری اور کلمہ پڑھنے کلمے کی آواز آ رہی تھی، اور بس آکسیجن سیچوریشن 20 پہ چلی گئی. پھر میں نے بیل بجائی، اور وہ نا ڈور کے اوپر گلاس ہوتا ہے آئی سی یو میں، اور وہ نا اس روم سے باہر بار بار نرسز دیکھ رہی تھیں کہ یہ بندہ کب ختم ہوگا اور یہ بیڈ خالی ہو جائے گا، کیونکہ بہت سے پیشنٹس ہوتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ تو انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہ بندہ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اس لیے. لیکن میری امید پھر بھی اللہ سے تھی، مجھے یقین تھا اللہ پاک رحم کرے گا. اور جو ہی میں نے بیل بجائی وہ آئے اور انہوں نے چیک کیا، انہوں نے کہا کہ یہ ایکسپائر ہو چکے ہیں. پھر میں نے ان سے کہا کہ اب آپ لوگ ادھر سے چلے جائیں، تھوڑی دیر کے لیے مجھے چھوڑ دیں. وہ تقریباً وہ جو گھنٹہ تھا میں بے بس بیٹھی ہوئی تھی، اور میرے سامنے میرے ہسبینڈ کی ڈیڈ باڈی تھی، اور میں صرف اللہ پاک سے یہی دعائیں کر رہی تھی، یا اللہ کوئی معجزہ کر دے، یا اللہ ان میں جان ڈال دے، یا اللہ، یا اللہ کوئی ایسا معجزہ ہو جائے یہ دوبارہ اٹھ کے مجھ سے بات کرنے لگ جائے. بہت دعائیں کی، لیکن جو میرے اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. دنیا کا نظام چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. کسی کے جانے سے دنیا کا نظام نہیں رکتا. ہاں لیکن جو اس سے افیکٹ ہوتے ہیں، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، ان کی زندگی سٹک ہو جاتی ہے، وہ وہیں پہ اس لمحے میں قید ہو کے رہ جاتے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچے جو ہیں وہ اس جو ہے وہ چیز میں رہیں. انہیں پتہ ہونا چاہیے، انہیں میں بتاتی رہتی ہوں ان کے والد کے بارے میں، لیکن انہوں نے بھی بہت چھوٹے ہیں اور زندگی گزارنی ہے. اتنے نازک نازک دلوں پہ اتنی زیادہ، اتنا بڑا تکلیف اور دکھ. آپ دعا کریے گا. آج میرے ہسبینڈ کی برسی ہے، ان کی مغفرت کے لیے اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے. ان کے اگر کوئی گناہ ہے، غلطیاں، انسان غلطیوں کا، خطاؤں کا پتلا ہے، اللہ پاک اس کو معاف کر دے. اور بس اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوشحال رکھے، آباد رکھے. آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے. اس ویڈیو کو یا کسی بھی ویڈیو جو آپ کو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے میرے چینل کو سپورٹ کریں، گرو کرنے میں ہیلپ کریں. اور خوش رہیں، اپنے گھروں میں آباد رہیں، اور اپنوں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.